پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اس کے بعد کسی دوسرے پہ انگلی اٹھاؤ۔ ہم میں سے تو کسی نے تمہیں ایسی ناجائز گالی نہیں دی جو تم عوام کو دیتے ہو، جو تم ایک دوسرے کو دیتے ہو اور پھر باتیں کرتے ہو تہذیب کی۔ لیکن میں پھر یہ بات کروں گا کہ ہمیں تہذیب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن کتنا عرصہ 3 دفعہ آزاد کشمیر کی عوام کو ہم گھروں سے نکالتے ہیں، جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں اور کوہالہ سے یا مظفر آباد سے پرامن واپس کر دیتے ہیں۔ کیا یا نہیں کیا؟ تو مجھے بات بتائیں کہ کیا یہ سوال جائز نہیں ہے کہ کیوں آپ لوگ ان بے ایمانوں کے اوپر اعتماد کرتے ہو اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہو اور پوری ریاست کے اندر جو لوگ موو کرتے ہیں، جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے نا نوجوانوں کا، آپ لوگوں کا بنتا ہے نا، جائز سوال ہے۔ لیکن ہم پھر یہ آپ کو کہیں گے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آپ لوگوں کا پلیٹ فارم ہے، کبھی بھی اس پہ بد اعتمادی نہ کرنا۔ میں الفن آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، حلف اٹھا کے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اس وقت تک جو میرے منہ سے یہ جملہ نکل رہا ہے، میں الفن آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی دن جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مفادات پہ کوئی سودے بازی نہیں کی اور نہ کریں گے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ گراؤنڈ کے اندر جو کھیلنے والا پلیئر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بالر کس طرح کی بال پھینک رہا ہے۔ جو باہر ہم تماشبین ہوتے ہیں، جو ہمارے سپورٹر ہوتے ہیں، جو ہم سے ہمدردی رکھتے ہیں، وہ بڑا ان کو غصہ بھی چڑھتا ہے کہ بھئی اس نے شارٹ کیوں نہیں کھیلا، اس کو آگے جا کے کھیلنا چاہیے، لیگ سٹمپ پہ کھیلنا چاہیے۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بالر اس کو کس پیس پہ بال کرا رہا ہے اور اس کو کھیلنے والا کس طرح فیس کر رہا ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ باقی ہم نہیں کہتے کہ آپ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ہمدرد نہیں ہیں، آپ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ تھوڑا سا بات کو سمجھا کریں، ہمیں موقع دینا پڑتا ہے، ہمیں بات کو سننا پڑتا ہے تاکہ یہ تاثر پوری دنیا میں نہ دیا جائے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہر ڈرم ہیں، وہ کبھی بھی معاملات کو حل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جو آپ کو کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی مذاکرات کبھی ڈیڈ لاک، یہ ایک سیاست ہے، یہ وہ اچھی سیاست ہے، وہ گندی سیاست نہیں کہ جو حکمران 78 سالوں سے کھیل رہے ہیں اس کشمیر کے لوگوں کے ساتھ۔ یہ وہ اچھی باوقار سیاست ہے جس کے اندر کبھی ایگریمنٹ کیا، کبھی کراؤڈ کو روکا، کبھی قتل عام کو روکا، صرف اور صرف عوام کے بنیادی حقوق کی خاطر، جانوں کے نقصان سے بچنے کی خاطر، اس کے علاوہ کوئی ایسی سیاست اس کے اندر نہیں ہے۔ آج جب ہماری ان سے باتیں ہو گئی، انہوں نے سب سے پہلی خلاف ورزی کیا کر دی کہ 15 دنوں کے اندر جو انہوں نے اگلی میٹنگ کرنی تھی وہ نہیں کی۔ 3 ماہ کے اندر 6 میٹنگ بنتی تھی، ٹوٹل 2 ہوئی۔ پہلی خلاف ورزی۔ دوسری خلاف ورزی، صحت کارڈ کا اجرا، کلیئر کٹ لکھا ہوا تھا 15 دنوں کے اندر، اس وقت تک صحت کارڈ کا اجرا نہیں ہوا۔ تو پھر ان جھوٹوں کو لوگ گالیاں نہ دے تو کیا کہیں؟ اور بے شرمو، کس منہ سے ایگریمنٹ میں تم نے لکھا ہوا 15 دن، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کہتے ہو جناب ہم نے ساری چیزیں حل کر دی ہیں۔ کیا بن رہا تمہیں کہ میں پھر گالی نہیں دوں گا، صرف تمہیں شرم دلاؤں گا کہ بے شرمو کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم کرو، جھوٹ بولو، کسی حساب کا بولو۔ ہم تو تم سے وہ بات پوچھیں گے جو تحریری تم سے طے کیا ہوا ہے۔ وہ کراؤڈ ہم نے ویسے واپس نہیں بھیجا تھا، وہ کراؤڈ اس لیے واپس بھیجا تھا کہ صحت کارڈ تم 15 دنوں کے اندر اجرا کرو گے۔ پوچھتے ہو نا کہ کیوں کراؤڈ واپس بھیجا؟ آپ کا رائٹ ہے، اس لیے بھیجا کہ ہماری ضرورت تھی، بنیادی ضرورت تھی صحت کارڈ۔ ہمارے لوگ، ہمارا غریب علاج سے محتاج تھا، کیونکہ یہ جو یہاں پہ تمہارے اسپتال ہیں یہ کسائی خانے ہیں، یہ اسپتال نہیں ہے۔ ہمیں بہتر سہولت چاہیے تھی اور ہم نے سب سے کم ٹائم جو رکھا، حالانکہ معاوضوں میں ہم نے 20 دن دیے، نوکریوں کے لیے ہم نے 20 دن دیے، صحت کارڈ کے لیے ہم نے صرف 15 دن دیے، اس لیے کہ لوگ مجبور تھے، لوگوں نے ڈاکٹروں سے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی تھی، لیکن اس کی جیب اس کو اتنی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ غریب کا بچہ ریاست سے باہر جا کے اپنا کسی اچھے اسپتال میں علاج کرا سکے۔ تو ہم نے تم سے 15 دن کا ایگریمنٹ سائن کیا۔ آج کتنے دن ہو گئے ہیں اور تم ڈٹھائی سے پاکستان کے میڈیا چینل پہ بیٹھ کے، اور شرم آنی چاہیے پاکستان کے ان بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کو کہ وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب معاملات سارے حل ہو گئے۔ بتائیں نا کدھر گیا 15 دنوں کا ایگریمنٹ؟ لکھا ہوا ہے نا، تو جب پورا نہیں ہوا تو یہ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے مکمل کر لیا؟ پھر اب آتے ہیں معاوضہ جات کے اوپر۔
اس وقت بھی جو ہمارے وہ نوجوان جو گن شوٹ کے سے زخمی ہوئے، اللہ نے ان کی جان بچائی، آج تک میں دعوے سے بات کروں گا، ثابت کروں گا، چیلنج کروں گا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے دے دیے. میں ابھی اس وقت کھڑا ہو کے، آج 8 تاریخ ہے، 8 جنوری 2026 میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کے یہ معاوضہ جات مکمل نہیں ہوئے، مظفر آباد میں بھی مکمل نہیں ہوئے، دیر کوٹ میں مکمل نہیں ہوئے، باغ میں مکمل نہیں ہوئے. تو یہ کس طرح کہتے ہیں کہ جناب ہم نے معاوضہ جات دے دیے؟ تو تمہیں برا بھلا نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ تم اتنے بڑے جھوٹے ہو. اسی طریقے سے آپ کا پراپرٹی ٹیکس، میں چند چیزیں آپ سے شیئر کروں گا. اب کل ایک بیٹھا نمونہ سا وزیر کو اطلاعات ہے، وہ کہتا ہے جناب حل ہو گیا مسئلہ، 8.5% ہو گیا. وہ کدھر ہے 8.5%؟ کسی نے دیکھا کیا پراپرٹی ٹیکس تو 8.5% ہوتے دیکھا کسی نے؟ نہیں دیکھا. تو ان جھوٹوں سے پوچھو بھئی اور کتنا جھوٹ بولو گے؟ یہ میں نے چند چیزیں آپ کو بتا دی ہیں. خلاف ورزی آپ کو میں نے بتا دی. جب انہوں نے انہی 12 سیٹوں پہ جو مہاجرین کے نام پہ عیاشیاں کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کو انہوں نے چیئرمین قائمہ کمیٹیوں کا بنایا، جبکہ ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ یہ صرف ایم ایل اے رہیں گے اس وقت تک جب تک کمیٹی بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کرتی. اچھا اب جھگڑا کیا 12 سیٹوں کے اوپر؟ یہ بھی ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے. 12 سیٹوں کے اوپر صرف یہ جھگڑا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان 12 سیٹوں کا مسئلہ کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ نوسر باز کہتے ہیں کہ 12 سیٹوں کا مسئلہ کشمیر سے تعلق ہے. میں موٹی موٹی بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ جو عام بندے کو سمجھ آ جائے. 12 سیٹیں انہوں نے لائیں 74 میں. ہم جو صاحب یہی بات ہے جی 71 میں. کب آئی ہیں؟ 71 میں. مسئلہ کشمیر کب سے سٹارٹ ہے؟ 47 48 سے. یہی بات ہے جی. اب مجھے بات بتائیں، اگر یہ 12 سیٹیں مسئلہ کشمیر کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا کہ یہ نہ ہوں گی تو مسئلہ کشمیر ختم ہو جائے گا، یہی تاثر دیا جا رہا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں